لائف چینجنگ ویڈیو ہے، اس کو آخر تک دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس انفو پاکستان کی جانب سے ملک غلام رسول حاضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج ریگولر بزنس آئیڈیا سے ہٹ کر ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں میں، اور اگر آپ سیلز میں ہیں یا آپ کسی بھی شعبے سے ہیں تو یہ بات آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ اس سے پہلے یہ کام نہیں کرتے تو آج سے یہ کام کرنا شروع کر دیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کو فائدہ کتنا ہوگا۔ یہ میں نے بہت بچپن میں ایک کہاوت پڑھی تھی کہ انسان کے لیے سب سے اہم جو میوزک ہے وہ اس کا نام ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو اس کا نام لے کر پکاریں گے تو وہ بڑی توجہ سے آپ کی بات سنے گا۔ لوگ جو ہے نا وہ ایسے بلاتے ہیں پاکستان میں ہمارے ہاں، اوئے ہیلو مسٹر، بات سنی یار، ایسے نہیں۔ اگر آپ کو اس کا نام پتہ ہے نا، میں یہ کوشش کرتا ہوں، میں نے زندگی میں یہ کوشش کی ہے کہ میں خاص طور پر جو ہم لوئر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں جیسے سویپر ہیں، مالی ہیں، یا جو چوکیدار ہیں، ان کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ ان کو ان کے نام سے بلائیں اور پھر آپ فرق دیکھیں کہ وہ آپ کی کتنی عزت کرتے ہیں اور آپ کے کہاں وہ کام آ سکتے ہیں۔ اگر آپ صرف ان کو ان کے نام سے، آپ ایون جو اگر پوسٹ آفس میں جاتے ہیں ریگولر یا پوسٹ آفس میں جاتے ہیں، ایک دفعہ بندے کا نام پوچھ لیں اور پھر اگلی دفعہ جائیں بلائیں، جی رضا صاحب، شمس صاحب، بات سنیں یار، السلام علیکم، کیا حال ہے، تو وہ آپ کی بات بڑی توجہ سے سنیں گا۔ سیلز میں بھی میں نے یہ فارماسیوٹیکل میں رہا ہوں، تو فارماسیوٹیکل میں یہ ہوتا تھا کہ جب دوسرے شہر میں جاتے تھے تو پہلی دفعہ ہی میں بندے کا جو ہے نا وہ نام پوچھ کر اگلی دفعہ اس بندے کو اس کے نام سے بلاتا تھا، وہی سمجھتا تھا پتہ نہیں کتنا جو ہے نا وہ پرانا جو ہے بندہ میرا واقف ہے یہ، اور بڑی وہ عزت سے پیش آتے تھے اور کام آتے تھے، چائے پلاتے تھے آپ کو۔ اگر آپ نے آرڈر لینا ہے، آپ کو آرڈر دوسروں سے بہتر مل سکتا تھا۔ دو چیزیں میں نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ آزمائی ہیں اور میں نے کی ہیں سیلز میں۔ ایک تو بندے کو میں نے ہمیشہ اس کے نام سے بلایا ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ میں نے ان کے جو بھی ہم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس انفو پاکستان کی جانب سے ملک غلام رسول حاضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج ریگولر بزنس آئیڈیا سے ہٹ کر ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں میں، اور اگر آپ سیلز میں ہیں یا آپ کسی بھی شعبے سے ہیں تو یہ بات آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ اس سے پہلے یہ کام نہیں کرتے تو آج سے یہ کام کرنا شروع کر دیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کو فائدہ کتنا ہوگا۔ یہ میں نے بہت بچپن میں ایک کہاوت پڑھی تھی کہ انسان کے لیے سب سے اہم جو میوزک ہے وہ اس کا نام ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو اس کا نام لے کر پکاریں گے تو وہ بڑی توجہ سے آپ کی بات سنے گا۔ لوگ جو ہے نا وہ ایسے بلاتے ہیں پاکستان میں ہمارے ہاں، اوئے ہیلو مسٹر، بات سنی یار، ایسے نہیں۔ اگر آپ کو اس کا نام پتہ ہے نا، میں یہ کوشش کرتا ہوں، میں نے زندگی میں یہ کوشش کی ہے کہ میں خاص طور پر جو ہم لوئر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں جیسے سویپر ہیں، مالی ہیں، یا جو چوکیدار ہیں، ان کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ ان کو ان کے نام سے بلائیں اور پھر آپ فرق دیکھیں کہ وہ آپ کی کتنی عزت کرتے ہیں اور آپ کے کہاں وہ کام آ سکتے ہیں۔ اگر آپ صرف ان کو ان کے نام سے، آپ ایون جو اگر پوسٹ آفس میں جاتے ہیں ریگولر یا پوسٹ آفس میں جاتے ہیں، ایک دفعہ بندے کا نام پوچھ لیں اور پھر اگلی دفعہ جائیں بلائیں، جی رضا صاحب، شمس صاحب، بات سنیں یار، السلام علیکم، کیا حال ہے، تو وہ آپ کی بات بڑی توجہ سے سنے گا۔ سیلز میں بھی میں نے یہ فارماسیوٹیکل میں رہا ہوں، تو فارماسیوٹیکل میں یہ ہوتا تھا کہ جب دوسرے شہر میں جاتے تھے تو پہلی دفعہ ہی میں بندے کا جو ہے نا وہ نام پوچھ کر اگلی دفعہ اس بندے کو اس کے نام سے بلاتا تھا، وہی سمجھتا تھا پتہ نہیں کتنا جو ہے نا وہ پرانا جو ہے بندہ میرا واقف ہے یہ، اور بڑی وہ عزت سے پیش آتے تھے اور کام آتے تھے، چائے پلاتے تھے آپ کو۔ اگر آپ نے آرڈر لینا ہے، آپ کو آرڈر دوسروں سے بہتر مل سکتا تھا۔ دو چیزیں میں نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ آزمائی ہیں اور میں نے کی ہیں سیلز میں۔ ایک تو بندے کو میں نے ہمیشہ اس کے نام سے بلایا ہے، اور دوسرا جو ہے نا میں نے ان کی زبان میں ان سے بات کی ہے۔ جیسے میں بیسیکلی جاتے تھے، جب شروع میں فارماسیوٹیکل میں تھے تو ہم جاتے تھے میاں والی اور بکر، تو سرائکی چونکہ میری مادری زبان تو نہیں ہے، پنجابی مادری زبان ہے،
لیکن مجھے سرائکی تھوڑی بہت پہلے آتی تھی، کیونکہ میں ملتان پڑھتا رہا ہوں، بی ایس سی میں نے وہاں ملتان سے کی ہے، تو مجھے سرائکی کچھ آتی تھی. تو میں جب میاں والی اور بکر میں مجھے یہ عہد حاصل تھا کہ میں وہاں جا کر ان سے ان کی زبان میں بات کرتا تھا، سرائکی زبان میں. وہ میری زیادہ دوسرے میڈیکل ریپرزینٹیو سے زیادہ بہتر ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتی تھی. اور کئی جو ہے نا وہ ڈاکٹرز اور جو میڈیکل اسٹور والے ہیں کئی دفعہ مجھے کھانے پر بلاتے تھے، چائے پر بلاتے تھے. تو میرا مطلب ہے وہاں پر ایسے ہوتا تھا کہ مجھے بالکل ایسا لگتا تھا کہ میں وہاں کا ہی رہنے والا ہوں، اور میرا ان لوگوں سے مجھے بہت بزنس کا جو فائدہ ہوتا تھا. تو سیلز میں یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ بندے کا جو ہے نا آپ کو اگلے کا نام آنا چاہیے. اور ویسے بھی زندگی میں اگر آپ یہ کر کے دیکھیں کہ لوگوں کو جب آپ ان کے نام سے بلائیں گے تو یہ واقعی اس کا بیسٹ جو ہے نا وہ میوزک کسی بھی انسان کے کانوں کے لیے اس کا نام ہی ہوتا ہے. میرے ایک دوست نے بڑا اچھا واقعہ سنایا تھا، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. دوست ہیں میرے گوندل صاحب، تو انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ وہ اپنے بھائی کو لے کر پیمز میں گئے اسلام آباد، اور انہوں ڈاکٹر نے بہت سارے وہ یہ منڈی پاؤدن سے گئے تھے، انہوں نے کافی سارے ٹیسٹ لکھ دیے. اب ٹیسٹ اس نے اندازہ لگوایا لیبارٹری اٹینڈنٹ سے یہ ٹیسٹ کتنے کے ہوں گے، اور وہ ٹیسٹ پتہ چلا کہ اس وقت یہ پرانی بات ہے 95-96 کی بات ہے کہ یہ 6-7 ہزار کے ٹیسٹ تھے. تو ظاہر یہ گھر سے پورے سے پیسے لے کر گئے ہوئے تھے. 6-7 ہزار اس وقت یہ کافی اچھی جو ہے نا وہ اماؤنٹ بنتی تھی. تو وہ ایسی گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ پیتھالوجسٹ جو ہے نا ڈاکٹر، ان کا نام لکھا ہوا تھا، اور جو بھی ان کا نام تھا لاسٹ میں ان کا جو سر نیم تھا یا جو ان کی جو لاسٹ نام لکھا ہوا تھا وہ تھا کھوکھر. تو اب انہوں نے کچھ دیر سوچا اور پھر کمرے میں داخل ہوئے اور السلام علیکم جناب کھوکھر صاحب ان کو بلایا. تو وہ ڈاکٹر صاحب جو بجائے ڈاکٹر کہنے کے کھوکھر صاحب جب انہوں نے کہا تو وہ ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر ان کو ملے. یہ جناب انہوں نے جفی شفی ڈال کے ملے ان کو. تو اچھا کھوکھر صاحب آپ ادھر ہوتے ہیں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو یہاں پر آیا تھا تو پتہ چلا ہاں جی میں ادھر ہی ہوتا ہوں. اچھا بڑی اور سب باقی ڈیرے میں سب خیر خیریت ہے، گھر بار سب بالکل ٹھیک ٹھاک؟ بڑی خوشی ہوئی ہے جی آپ کو یہاں پر دیکھ کر. تو چلیں میں تو آج آیا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلو آپ سے بھی یہ دیکھیں کیسا ہوا کہ اتفاق کے آپ سے مل گئے. کھوکھر صاحب چلیں بہت شکریہ، اب میں چلتا ہوں. کہتے نہیں بتائیں کس لیے آپ آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے بھائی کے وہ ٹیسٹ کروانے تھے، تو وہ ٹیسٹ ابھی بعد میں کروائیں گے کیونکہ میں تو گھر سے پیسے پورے سے لے کر آیا تھا. نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو انشاءاللہ کروا لوں گا. بہرحال چلیں آپ سے ملاقات ہوگی، اگلی دفعہ پھر میں نے آنا ہی ہے، میں پیسے لے کر آؤں گا تو انشاءاللہ. اس نے کہا نہیں بتایا مجھے ٹیسٹ کدھر ہیں، تو ٹیسٹ کروائیں اس کے، پیسوں کی آپ خیر فکر نہ کریں. ظاہر ہے وہ پیتھالوجسٹ تھے، وہ اس کو انہوں نے پیسے وغیرہ نہیں لیے، سارے ٹیسٹ وغیرہ ہو گئے. ٹیسٹ کے بعد جب یہ انہوں نے بہت شکریہ ادا کرنے کے بعد 2 گھنٹے ان کے پاس بیٹھ رہے، وہ اپنے جو کام کرتے رہے. تو اب وہ اٹھے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے، میں کافی دیر سے سوچ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو کہاں دیکھا ہے یا کہاں ملاقات ہے آپ سے، لیکن آپ کو میں نے پہچانا نہیں ہے. تو گوندل صاحب کہنے لگے ٹھیک بالکل آپ نے نہیں پہچانا ہوگا مجھے، کیونکہ میری آپ سے پہلی ملاقات تھی. میں نے تو آپ کا نام باہر پڑا تھا کھوکھر صاحب، تو میرے پاس تو پیسے نہیں تھے بھائی کے ٹیسٹ کروانے کے لیے. تو میں نے کہا چلو یہ کھوکھر صاحب ہیں جاٹی ہوں گے تو ان کو چلو سلام کرتے ہیں اگر کام بن گیا تو ڈاکٹر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا اٹھ کے یار جفی ڈال. مجھے بڑا مزہ آیا. نام کیا ہے آپ کا؟ کہتا ہے کہ میرا نام افضل گوندل ہے. کہتا ہے چلے ٹھیک ہے، اب آئندہ کے بعد جب بھی آپ آئیں آپ کو کوئی کام ہو، آپ نے کہیں جانا نہیں، آپ نے میرے پاس آنا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب نام سے نا، ایک ان کا نام لینے سے ڈاکٹر صاحب کا کتنا ان کا کام جو ہے نا وہ بن گیا. تو اسی طرح جو ہے نا وہ جب آپ کے اگر کسی ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں اور آپ جب بھی اگر مثال کے طور آپ کسی ایجنسی پر ہیں اور آپ کے پاس ایک چائے پلانے والا جو آتا ہے، آپ جائیں گے سب سے پہلے جا کر اس سے سلام لیں گے یا اس کو جفی ڈال کر مل لیں گے، یا اسے اگر اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے اس سے پوچھ لیں گے ہاں یار تمہاری وائف کا پتہ چلا تھا وہ بیمار ہے، کیا ہوا، یا آپ کو بچہ ہوا ہے بہت مبارک ہو یار، کب مٹھائی کھلا رہے ہو، یہ وہ. تو وہ ایک جو ہے نا وہ انٹریکشن ہوتا تھا. جب ہم فارماسیوٹیکل میں تھے تو ہمارے جو آفس ہوتا ہے نا وہ عموماً ڈسٹریبیوٹر کا جو آفس ہوتا ہے نا وہی ہمارا آفس ہوتا ہے. تو ہر مہینے
ہم نے ایک بنایا ہوا تھا کہ وہ ڈسٹریبیوٹر کے جو سیلز پیپل تھے یا جو آفس بوائے تھے، سب کو ہم مل کر جو ہے نا جو دوسرے میڈیکل ریپرزینٹیو ہیں اور ہم مل کر ان کو کھانا کھلاتے تھے، اور وہ بڑا اچھا ان کے ساتھ وہ ہمارا تعلق بنا تھا. اور وہ اسپیشل ان کے پاس اور بھی ڈسٹریبیوشنس تھی، لیکن ہمارے جو ہے نا وہ جو کمپنی تھی اس کے وہ اسپیشل خیال رکھتے تھے لڑکے، کہ صرف اس وجہ سے کہ ہم ان کو بڑی عزت دیتے تھے، ان کو نام لے کر بلاتے تھے اور ان کے ساتھ چائے پی لیتے تھے، ان سے نفرت نہیں کرتے تھے. تو یہ ایک آج کی میں نے ایک پرانا کالم پڑھ رہا تھا جاوید چودھری صاحب کا، اس میں لکھا تھا کہ پیٹر تم 10 دن کہاں تھے، ایک کالم کا عنوان تھا. اس میں وہ ایک جیسے بندہ، اس کا کہاوت لکھی تھی، روسی کہاوت تھی کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ ٹانگا چلاتا تھا اور لوگ اس پر سواری جاتی تھی، پھر 10 دن بیچ میں غائب رہا. 10 دن کے بعد وہ آیا تو اب وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ اب 10 دن ہم آپ کے ساتھ جاتے تو آپ نہیں تھے، وہ دوسرا ٹانگا لے لیتے تھے. تو کسی نے اس سے پوچھا نہیں، تو وہ شام کو جب واپس گئے تو وہ گھوڑے کو اپنے کو باندھا اور پھر اسے کہا کہ چلو یار تم کو ہی میں بتا دیتا ہوں کہ میں 10 دن کہاں تھا. تو 10 دن جو ہے نا میرا بیٹا بیمار تھا، اس کو میں نے بڑا کیا، وہ پھر بیمار ہوا، وہ فوت ہو گیا، اور اس وجہ سے میں 10 دن جو ہے نا وہ کام پر نہیں آیا. مطلب وہ بندے اپنا بتانا چاہتے ہیں، لیکن وہ بیچارے جو ہے نا وہ جب آپ ان سے پوچھیں گے نہیں تو آپ کو وہ کیسے بتائیں گے. تو اس لیے سیلز میں یہ بڑا ایک اہم ہتھیار ہے کہ آپ کسی کو اس کے نام سے بلائیں، چاہے میڈیکل اسٹور، اور میڈیکل اسٹور پر جو کام کرنے والے لڑکے ہیں یا جو اگر آپ دوسرے اسٹور پر جاتے ہیں جو کام کرنے والے لڑکے ہیں ان کو، اب میں ایون جو ہے نا وہ سودا لیتے ہیں دکان سے، تو ان کا جو لڑکا ہے میں جا کر اس کو پہلے ملتا ہوں، تو وہ بڑی عزت کرتا ہے، وہ مطلب وہ اسپیشل جو ہے نا وہ کیئر کرتا ہے. ہمارے گھر میں جو کوڑا اٹھانے والے بندے ہیں، لڑکے کا نام بابر ہے، تو جب بھی میں نے پہلے دن ہی اس سے پوچھ لیا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو وہ کہتا ہے بابر. تو میں جب اس کو بلاتا ہوں بابر، ہاں بھائی بابر کیا حال ہے بھائی تیرے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے. اور وہ ہم اگر ایکسٹرا کوڑا وغیرہ کوئی گھر میں ہو تو وہ بھی کوئی سامان اور ایکسٹرا پھینکنا ہو، کچھ کرنا ہو، اور وائف میری جب بلاتی ہے بابر بیٹا آج وہ لیتے جانا، کھانا لیتے جانا، تو وہ بڑا خوش ہو کر جو ہے نا وہ کرتا ہے. اور وہ دوسروں سے پیسے بھی کم لیتا ہے اور عزت بھی زیادہ دیتا ہے، اور زیادہ وہ جو ہے نا وہ صرف جو ہے نا وہ آپ ان کو یہ تھوڑی سی آپ کا اس میں کیا جائے گا. آپ اگر کسی کو اس کے نام سے بلا لیں گے اور اس کو ایک عزت دے دیں گے تو وہ جیسے کہتے ہیں لو بیگیٹس لو، اسی طرح عزت جو ہے نا وہ آپ کریں گے تو آپ کو عزت ملے گی. یہ آج ایک جو ہے نا وہ چونکہ میں نے یہ جو چینل بنایا تھا یہ سیلز سے متعلقہ تھا، بزنس سے متعلقہ تھا. بیچ میں جو ہے نا وہ بزنس آئیڈیاز بھی آتے رہتے ہیں، بزنس آئیڈیاز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ باتیں بھی بڑا ضروری ہیں بزنس میں. یہ پارٹ آف بزنس ہے کہ جو ایٹیکیٹس آف بزنس ہیں، ایتھکس آف بزنس ہیں، کہ بزنس کی اخلاقیات میں یہ آتا ہے کہ اگر آپ نے اچھا سیلز پرسن بننا ہے، آپ نے ایک اچھا بزنس مین بننا ہے، تو اپنے سے چھوٹے طبقے کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں اور ان کو ان کے نام لے کر بلائیں. آپ آج سے یہ کرنا شروع کریں. آپ کو شاید اپنی جو ہے نا وہ گھر میں جو کام کرنے والی مائی ہے اس کا بھی نام پتہ نہیں ہوگا، تو بے شک نام سے اس کو اگر بلائیں گے تو آپ دیکھیں گے ڈفرینس. آپ دیکھنا کہ وہ صرف آپ اس سے پوچھ رہے ہیں ہاں تیرے بچے ٹھیک ہیں بھائی، سارے مسئلہ مسائل تو نہیں ہے، تو اتنی سی بات ہوتی ہے اور اس کا آپ فرق محسوس کرنا کہ آپ کو اس کا بینیفٹ کتنا ملے گا. تو آج کا یہی چھوٹا سا جو ہے نا وہ ایک موٹیویشنل اسپیچ تھی تھوڑی سی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے یہاں تک جو ہے نا وہ میری بات سن لی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی بات. تو اس کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ریگولرلی جو ہے نا وہ چینل کا وزٹ کرتے رہیں. انشاءاللہ نئی باتیں آپ کے ساتھ میں پریکٹیکل باتیں شیئر کرتا رہوں گا. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.